بانی پی ٹی آئی کی سزا پاکستانی عدالتوں کا معاملہ ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا پریس بریفنگ میں کہنا تھا کہ سابق وزیر اعظم کے خلاف کیسز کو دیکھ رہے ہیں، یہ قانونی معاملہ ہے۔ جمہوری اصولوں اور قانون کی حکمرانی کے احترام کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں انسانی حقوق کے احترام کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں۔ امریکہ پاکستان میں صاف و شفاف الیکشن دیکھنا چاہتا ہے۔ پاکستان میں الیکشن کا عمل مانیٹر کریں گے۔ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی کو 10 سال کی سزا، شاہ محمود قریشی کو بھی 10 برس قید کاٹنا ہوگی۔ پروسیکیوشن ٹیم جرم ثابت کرنے میں کامیاب، دونوں پر خفیہ مندرجات عام کرنے کا جرم ثابت ہو گیا۔ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت کے جج ابوالحسن ذوالقرنین نے اڈیالہ جیل میں سماعت کے بعد فیصلہ سنا دیا۔ عدالت کے مطابق استغاثہ کے پاس جرم ثابت کرنے کے لیے ٹھوس ثبوت موجود تھے۔ بانی پی ٹی آئی کا کمرہ عدالت میں 342 کا بیان ریکارڈ کیا گیا۔ جج نے پوچھا، آسان سا سوال ہے، سائفر کہاں ہے؟ بانی پی ٹی آئی نے کہا، میں نے بیان میں یہی کہا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ سائفر دفتر میں تھا، الزام لگایا قمر باجوہ کے ایما پر سائفر چرایا گیا تھا۔ پریڈ گراؤنڈ جلسے میں صرف پیپر لہرایا تھا، کسی ملک کا نام نہیں لیا۔ اس کا مقصد قمر باجوہ کو پیغام دینا تھا کہ سازش ہوئی تو تمام پلان ظاہر کر دیا جائے گا۔ سازش کی ابتدا اکتوبر 2021 میں فیض حمید کو تبدیل کرنے سے ہوئی۔ قمر باجوہ نے کہا تھا، میر جعفر اور میر صادق کہنا بند کرنا ہوگا، خاموش نہ ہوئے تو کیس بنائے جائیں گے۔ بڑے خوش تھے کہ آپ کا کپتان نہیں ٹوٹ رہا، آپ تحمل مزاجی کا مظاہرہ کریں۔ آپ کا کپتان حشاش بشاش ہے اور 8 تاریخ کو جوک در جوک نکل کر کے اپنے آئینی قانونی رائے دہی کا استعمال کرنا، یہ آپ سب کے لیے خان صاحب کا پیغام ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ بانی پی ٹی آئی حشاش بشاش ہیں، سزا سے فرق نہیں پڑا، خوش تھے، پیغام دیا کہ وہ نہیں ٹوٹے۔ آزاد عدلیہ کے سامنے اپیل جائے گی تو وہ بری ہو جائیں گے۔ عوام مشتعل نہ ہوں، 8 فروری کو گھروں سے نکلیں، ووٹ ڈالیں۔ بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو، کہا شاہ محمود قریشی کے بیان ریکارڈ کراتے ہوئے سزا سنائی گئی، یہ سیاسی بنیادوں پر کیا گیا کیس تھا، مقصد انہیں توڑنا تھا، لوگوں کے دلوں سے نکالنا تھا۔ جج صاحب جا چکے ہیں اور ابھی تک ہمیں فیصلے کی کاپی فراہم نہیں کی گئی۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا، سزا غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، اپیل میں معطل ہو جائے گی، قانون کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلہ چیلنج کریں گے۔ مقصد الیکشن سے پہلے سزا دینا تھا تاکہ پی ٹی آئی کے کارکنوں میں مایوسی پھیلے۔ اسد قیصر کی کارکنوں سے توجہ الیکشن پر مرکوز رکھنے کی اپیل، کہا الیکشن میں سب کا احتساب ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا سائفر کیس پر آزاد اور غیر جانبدار کمیشن بنانے کا مطالبہ، کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود کو سائفر کیس میں سزا پر افسوس ہے، سماعت کھلی عدالت میں ہونی چاہیے تھی تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہوتے، سائفر کیس کے حقائق پوری قوم کے سامنے آنے چاہیے۔ پہلی بار ہوا ہے امریکی مداخلت سرکاری حلقوں میں زیر بحث آئی، پی ٹی آئی قیادت کو فیصلے کے خلاف اپیل کا حق حاصل ہے۔ استحکامی پاکستان پارٹی کے چیئرمین جہانگیر ترین نے کہا، جو کیا وہ بھگتنا پڑے گا، اللہ سب کو ہدایت دے کہ غیر قانونی کام نہ کرے۔ توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کا بیان آج قلم بند کیا جائے گا۔ احتساب عدالت نے بشرا بی بی کا بیان گزشتہ روز ریکارڈ کر لیا۔ گزشتہ روز کی سماعت میں احتساب عدالت کے جج محمد بشیر سے مکالمے میں بانی پی ٹی آئی نے کہا، کیا آج ہی سزا کا اعلان کرنا ہے؟ تیز رفتاری سے لگتا ہے سارے فیصلے ابھی ہونے ہیں۔ کہا، آپ نے ہمارا حق دفاع ختم کیا، گواہوں پر خود جرح کرنا چاہتا تھا، گزارش ہے کہ ہمارا حق جرح بحال کیا جائے، جھوٹے گواہوں کو بے نقاب کرنا تھا، اہلیہ کو توشہ خانہ کیس میں زبردستی گھسیٹا گیا، میرے اوپر جو الزام ہے میرے خلاف جھوٹے گواہوں کو پیش کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کے وکلا کی جانب سے حق جرح بحال کرنے کی درخواست عدالت نے مسترد کر دی۔ دوران سماعت احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی طبیعت ناساز، سماعت میں 6 بار وقفہ کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈز کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف بانی پی ٹی آئی کی درخواستیں خارج کر دی۔
پیپلز پارٹی آج ملاکنڈ میں پار شو کرے گی۔ بٹھیلا کے ظفر پارک میں جلسے کی تیاریاں مکمل۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جیالوں کا الگ گرمائیں گے۔ آپ چاہیں یا نہ چاہیں بانی پی ٹی آئی تو اس الیکشن سے آؤٹ ہے۔ اب مقابلہ تیر اور شیر کے درمیان ہے، کوئی اور نہیں رہا۔ بلاول بھٹو کا ڈی آئی خان میں خطاب، کہا نون لیگ تاثر دے رہی ہے، نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بن چکے، میں آپ کے لیے شیر کے شکار کا بندوبست کروں گا۔ صرف پیپلز پارٹی 3 نسلوں سے عوام کے ساتھ ہے، عوام کی مشکلات کا رائے بینڈ والوں کو اندازہ نہیں۔ اگر وہی نفرت کی سیاست چاہتے ہیں تو بے شک اپنا ووٹ آزاد امیدوار، کتاب یا بلی کو دے کر ضائع کر دیں۔ سنا ہے مولانا تو ووٹ مانگنے بھی نہیں آیا تو وہ بھی آؤٹ ہوں گے۔ کہا گیا کہ بہت ٹھنڈ ہے، برف باری ہے، انتخابی مہم میں مشکل ہے۔ ڈی آئی خان میں سورج بھی نکلا ہے، موسم بھی بہت اچھا ہے۔ ان کا کیا بنے گا جو ٹھنڈ اور برف باری کی وجہ سے الیکشن نہیں لڑنا چاہتے تھے؟ زخم کھانے کے باوجود قومی راز فاش نہیں کیے۔ نواز شریف کا ہارون آباد میں جلسے سے خطاب، کہا 1 بار نہیں 3 بار وزارت عظمیٰ سے ہٹایا، تماشا بنا دیا گیا۔ ایسے نقصان ہوئے جس کی کوئی تلافی نہیں۔ والد کے جنازے کو میں کندھا نہیں دے سکا، والدہ کو قبر میں نہیں اتار سکا، بیوی کے انتقال کی خبر بھی جیل میں ملی۔ اتنا بڑا زخم برداشت کر گیا لیکن پاکستان پر زخم نہیں لگنے دیا۔ جیسے ہی اس شخص کو اقتدار جاتا نظر آیا، پاکستان پر حملہ کیا۔ ثاقب نثار نے بانی پی ٹی آئی کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دے کر ملک پر ظلم کیا۔ مجھے جیل بھیجنے والے استعفے دے کر گھر جا رہے ہیں۔ شریف کا سیاسی نقصان تو پورا ہو گیا، نواز شریف کی سزا پر مٹھائی بانٹنے والے کو سزا ہو گئی۔ مریم نواز کا ہارون آباد میں خطاب، کہا یہ سیاسی مقدمہ ہے، نہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت، اس جماعت سے دہشت گردوں جیسا سلوک ہونا چاہیے۔ نواز شریف نے قوم کی خاطر کچھ ذاتی نقصان اٹھائے، جو ظلم ہوا سہ لیا، قوم وطن مٹی کے ساتھ غداری نہیں کی۔ نواز شریف نے آپ کا سر جھکنے نہ دیا، نہ کبھی جھکنے دے گا۔ مسلم لیگ نون آج نارووال میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی۔ مریم نواز اور احسن اقبال جلسے سے خطاب کریں گے۔ ظفربال ہائی اسکول کے گراؤنڈ میں جلسے کی تیاریاں مکمل، 4000 سے زائد کرسیاں لگا دی گئی۔ ہیر پھیر نہیں، صرف شیر۔ ایک پارٹی دن رات کہتی ہے کہ ہم سے مناظرہ کر لو۔ کس سے مناظرہ کر لو؟ جہاں اسکول میں بچوں کے پاس ڈیسک نہیں ہے۔ شہباز شریف کا لاہور میں خطاب، بولے پانی کراچی میں نہیں ملتا، یہاں تو سڑکیں بھی دھوئی جاتی ہیں، لاہور میں سڑکیں صاف کرنے کے لیے ٹینکرز پانی لاتے ہیں۔ نواز شریف وزیر اعظم بنے تو کراچی میں پانی ٹینکر نہیں نلکوں میں آئے گا۔ ملک کے حالات برے ہیں، اسلام آباد والوں کو کچھ پتہ نہیں، ہم عوام کی خواہشات کے مطابق پاکستان کو بدلیں گے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا کہوٹا میں خطاب، کہا مجھے کہوٹا کے پہاڑوں سے بھی پیار ہے، گیس نہ ہونے کی وجہ سے یہ جنگل گنجے ہو رہے ہیں۔ آصفہ بھٹو کی قیادت میں بدین میں انتخابی ریلی، خطاب میں کہا ہم نے دل کے علاج کے لیے NICVD بنایا، بچوں کے لیے چائلڈ فاؤنڈیشن، کڈنی کے علاج کے لیے SIUT بنایا، اقتدار میں آ کر مزدور کارڈ اور یوتھ کارڈ دیں گے، گھر بنا کر دیں گے، تنخواہ دگنی کریں گے۔ 8 فروری کو تیر پر مہر لگا کر بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنائیں۔ اپنی ناکامی دیکھ کر، اپنی ہار دیکھ کر پیپلز پارٹی والے دہشت گردی پر اتر آئے ہیں۔ 3 ماہ میں ہمارے 6 معصوم ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ اپنی ناکامی دیکھ کر پیپلز پارٹی والے دہشت گردی پر اتر آئے ہیں۔ ہم نے لڑائی کا فیصلہ کر لیا تو تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ MQM رہنما مصطفیٰ کمال کا کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں کارکنوں سے خطاب، کہا ہم نے حرام نہیں کمایا جو ہمیں مرنے سے ڈر لگتا ہو، اپنے غنڈوں کو لگام دو، ہم لڑنا خوب جانتے ہیں، لڑنا چاہتے نہیں، ہمیں لڑائی پر مت اکساؤ۔ پی والوں، ہم شہیدوں کے وارث ہیں، تم گولی یا موت سے نہیں ڈرا سکتے۔ MQM کے وفد کی گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے ملاقات، ناظم آباد میں کارکن کے قتل اور تصادم سے متعلق آگاہ کر دیا۔ کامران ٹیسوری نے کہا ناظم آباد واقعے کی غیر جانبدارانہ شفاف تحقیقات کی جائیں گی۔ تو یہ
لڑتی ہے اس کا مقابلہ بھی بچوں آپ کو کرنا ہے ہمارے ساتھ مل کر. ہم انشاءاللہ آپ کے لیے لڑ رہے ہیں. سب انتخابات میں مصروف ہیں, سب جو ہے وہ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. کراچی کے طلبہ کو فیل کر کے تعلیمی نسل کشی کی جا رہی ہے. دیگر جماعتیں انتخابی مہم اور ہم طلبہ کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں. اقتدار میں آ کر بجٹ میں سے تعلیم پر اربوں روپے خرچ کریں گے. سرکاری اسکولوں کو ماڈل اسکول بنائیں گے. حافظ نعیم الرحمان کا اورنگی ٹاؤن میں بنو قابل ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ کی تقریب سے خطاب. کہا کراچی سے مینڈیٹ لینے والوں نے یہاں کے عوام کا استحصال کیا. اورنگی ٹاؤن میں خندقیں کھودی گئیں اور یہاں کے لوگوں کو آپس میں لڑوایا گیا. بنو قابل ٹیسٹ میں موجود طلبہ و طالبات کراچی سمیت پاکستان کا مستقبل ہیں. ہماری راہ میں رکاوٹیں ہیں, ہم ان رکاوٹوں کو عبور کر کے پڑھیں گے اور آگے بڑھیں گے. الخدمت کے تحت آئی ٹی یونیورسٹی بھی بنائیں گے. جناح روڈ پر دھماکہ, 4 افراد جاں بحق 5 زخمی. دھماکے کے وقت پی ٹی آئی کی ریلی گزر رہی تھی. پولیس کا کہنا ہے دھماکہ موٹر سائیکل میں نصب بارودی مواد کا تھا. پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن کیا. الیکشن کمیشن کا طبی دھماکے کا نوٹس, فوری رپورٹ طلب کر لی. پی ٹی آئی کی مذمت, کارکنوں کی شہادت پر گہرے دکھ کا اظہار. کہا دھماکہ انتخابات پر ڈاکے کا ماحول پیدا کرنے کے مترادف ہے. ریلی پر حملہ نگراں حکومتوں کی ناکامی ہے. اسرائیلی فورسز کا غزہ میں رہائشی آبادیوں پر حملہ. اسپتال اور پناہ گزین کیمپس پر بمباری سے مزید 114 فلسطینی شہید. فلسطینی شہداء کی مجموعی تعداد 26,751 ہو گئی. اینروا کے پناہ گزین کیمپ پر بھی حملہ, درجنوں فلسطینی گرفتار. صہیونی فوج نے نور شمس کیمپ میں بجلی اور پانی کی لائنوں کو تباہ کر دیا. مغربی کنارے میں ابن سینا اسپتال میں حملہ کر کے اسرائیلی فورسز نے 3 فلسطینی شہید کر دیے. حماس کے جوابی حملے, جنوبی غزہ میں اسرائیلی فوج کے متعدد ٹینکس اور بلڈوزرز تباہ کر دیے. قطری وزیر اعظم کا کہنا ہے جنگ بندی سے متعلق معاہدے میں مثبت پیش رفت متوقع ہے. بجلی 5 روپے 63 پیسے مہنگی ہونے کا خدشہ. نیپرا میں سی پی پی اے کی بجلی مہنگی کرنے کی درخواست کی سماعت آج ہوگی. بجلی کی قیمت میں اضافہ دسمبر 2023 کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مانگا گیا ہے. اسلام آباد میں پیٹرولیم کانفرنس کا انعقاد. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت. وزیر اعظم نے کہا تیل اور گیس کے ذخائر کی تلاش کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے. والدہ چاہتی تھی پڑھائی ختم کر کے نوکری اور شادی کروں, اس کے بعد چاہوں تو پاکستان آ کر سیاست کروں. بلاول بھٹو کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو انٹرویو. چیئرمین پیپلز پارٹی نے بتایا شہادت والدین. والدہ نے والد کو فون کر کے کہا پاکستان آ جائیں. دبئی میں والد مجھے یہ بات بتا رہے تھے کہ والدہ کی شہادت کی خبر ملی. والدہ کی شہادت کے دکھ کو اپنی طاقت بنایا. بلاول کا کہنا تھا کہ میاں صاحب کی حکومت میں والد کی زبان کاٹی گئی, پھر بھی ہم میثاق جمہوریت لائے. میثاق جمہوریت کو تباہ کرنے کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی کو لایا گیا. بولے کافی زمانہ ہو گیا, کینڈی کرش نہیں کھیلا. کراچی میں بادل برس پڑے. ناظم آباد, سائٹ ایریا, ایف بی ایریا, صدر سمیت مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش. ملک کے بالائی علاقوں میں برفباری. اسکردو میں راستے برف سے ڈھک گئے. سوات کے سیاحتی مقامات پر 4 سو پھیلی برف نے نظارے سحر انگیز کر دیے. مانسہرہ اور ایبٹ آباد میں درختوں اور پودوں نے بھی برف کی چادر اوڑھ لی. شانگلہ میں بھی ہر طرف سفیدی. خواتین کو معاشی طور پر خود مختار بنانے کا مشن. کراچی میں سمٹ کا انعقاد. امریکی کونسل جنرل کانوے ٹریول کی شرکت. کہا خواتین کو معاشی طور پر بااختیار بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے. سمٹ میں برلن اسپیشل اولمپکس میں کامیابی پر کھلاڑیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا. جونیئر شاہین چھا گئے. انڈر 19 ورلڈ کپ کے سپر 6 مرحلے میں آئرلینڈ کو 3 وکٹوں سے ہرا دیا. احمد حسن نے 57 رنز کی میچ وننگ باری کھیلی. آئرش ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 181 رنز پر آؤٹ ہوئی. عبید شاہ کی 3, علی رضا, احمد حسن اور عامر حسن کی 2 وکٹیں. آل راؤنڈ پرفارمنس پر احمد حسن پلیئر آف دی میچ قرار.
اعظم خان اور سائم ایوب اچھے کھلاڑی ہیں، دونوں کو مزید مواقع دینے چاہیے۔ سابق کپتان شاہد آفریدی کہتے ہیں جب تک بینچ اسٹرینتھ مضبوط نہیں ہوگی قومی ٹیم مشکلات کا شکار رہے گی۔ تجربے کرنے ہیں تو جلدی کریں، ورلڈ کپ سر پر ہے۔ کرکٹ ایشیا کپ کا اگلا میزبان کون ہوگا؟ ایشین کرکٹ کونسل کے حکام آج انڈونیشیا کے شہر بالی میں سر جوڑ کر بیٹھیں گے۔ تمام بورڈ ممبر اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ایشیا کپ کی میزبانی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات اور عمان میزبانی کی دوڑ میں شامل۔ غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے ایشیا کپ کا اگلا ٹورنامنٹ T20 کی طرز پر کھیلا جائے گا۔ میٹنگ میں ایشیا کپ کے نشریاتی حقوق پر بھی بات ہوگی۔